اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام وحی و الہام اور کشف و رؤیا کے بارے میں ہے، اور اس کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند ایک عبارات پیش کی جا رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت 52 میں بیان فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ کہ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا مضمون وحی و الہام اور کشف و رؤیا کے بارے میں عمومی تعارف کا رنگ رکھتا ہے۔ اس مضمون پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس مضمون کو سمجھنے کے لیے کسی انسان میں عقل سلیم کا ہونا بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں اخبار الحکم 31 مارچ 1903 میں اس طرح رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے، اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے، اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آ سکتی۔ تقویٰ اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ اور پھر اخبار الحکم 17 نومبر 1907 میں آپ علیہ السلام کی ایک عبارت اس طرح درج ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ الہام کرنا اور رؤیا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اور پھر اخبار الحکم 17 مارچ 1903 میں آپ علیہ السلام کی ایک عبارت اس طرح درج ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر تمام عمر بھی کشوف اور الہامات نہ ہوں تو گھبرانا نہ چاہیے۔ اگر یہ معلوم کر لو کہ تم میں ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے، جس طرح وہ اس کے ہجر میں، اس کے فراق میں بھوکا مرتا ہے، پیاس سہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پانی کی پرواہ، نہ اپنے تن بدن کی کچھ خبر، اسی طرح تم بھی خدا کی محبت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ تمہارا وجود ہی درمیان سے گم ہو جاوے۔ اور اخبار الحکم 31 اگست 1902 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت میں اس طرح رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کا مادہ ہر شخص میں رکھ دیا ہے، کیونکہ اگر یہ مادہ نہ رکھا ہوتا تو پھر حجت پوری نہ ہو سکتی۔ اس لیے جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی اور الہام کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک ودیت رکھی ہوئی ہے، اور وہ ودیت خواب ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب سچی کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیوں کر مان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے؟ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون کے آغاز میں خاکسار نے سورۃ الشورى کی آیت 52 پڑھی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی جو تشریح بیان فرمائی ہے وہ اخبار الحکم 24 مارچ 1901 میں بزبان فارسی لکھی گئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: کلام الہی کی 3 قسمیں ہیں: وحی اور رؤیا،
کشف وہی وہ ہے جو کسی واسطہ کے بغیر نبی کے پاک اور مطہر دل پر نازل ہو، اور یہ کلام زیادہ صاف اور روشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مثلاً یہ حافظ صاحب نابینا جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے کلام کے سننے میں ہرگز کوئی غلطی نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ سنی ہوئی آواز ہمارے غیر کی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اور دوسری قسم رؤیا اور خواب ہے کہ یہ کلام رنگین اور لطیف ہوتا ہے اور اس میں کنایا ہوتا ہے اور وہ ذوالوجوہ ہوتا ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں 2 کنگنوں کا دیکھنا، یا اپنی ایک بیوی کے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ دیکھنا، یا گائے وغیرہ کو دیکھنا۔ اس قسم کا کلام تعبیر طلب ہوتا ہے۔ تیسری قسم کلام کی کشف ہے، اور یہ تمثل کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے وہ بصورت جبرائیل علیہ السلام ہو یا کسی اور فرشتہ یا کسی دوسری چیز کی صورت میں ہو۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مذکورہ عبارت میں یہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں 2 کنگن دیکھے، اس سے مراد 2 جھوٹے نبی تھے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے ہاتھ دوسری بیویوں کی نسبت سے لمبے دیکھے، اس سے مراد ان کا صدقہ و خیرات کرنا تھا۔ اور گائے کا ذبح ہوتے دیکھنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی تحریرات میں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اور ایمان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام وحی و الہام اور کشف اور رویا کی آگے کئی اقسام ہیں۔ ہر انسان پر یہ کلام اس کی ہمت کے مطابق نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام غیب میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اخبار الحکم 31 مئی 1900 کی ایک عبارت میں اس مضمون کی طرف اس طرح رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے، جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اسی پایا کا وہ کلام ہوگا۔ سو وحی الہی میں بھی وہی رنگ ہوگا جس شخص کی طرف اس کی وحی آئی ہے۔ جس قدر ہمت بلند رکھنے والا ہوگا، اسی پایا کا کلام اسے ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایا اور رتبہ کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے زمانہ میں مسلمان علماء اپنی طرف سے وحی و الہام پر مہر لگا چکے ہیں، یعنی یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو وحی و الہام نہیں کرتا۔ ان علماء کے ذہن میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ وحی اور الہام صرف انبیاء علیہم السلام کو ہی ہوتا ہے، حالانکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وحی و الہام اور کشف و رویا کی اقسام بیان کی ہیں۔ نبی کی وحی اور ولی کی وحی کو الفاظ میں بیان کرنے کے لیے لفظ وحی کا ہی استعمال ہوگا، مگر کیفیت میں دونوں وحیوں میں فرق ہوگا۔ اخبار الحکم 10 مارچ 1903 میں ضرورت وحی و الہام اور کشف و رویا کے بارے میں اس طرح رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو، جب تک آسمان سے پانی نازل نہ ہو، زمین بھی اپنا سبزہ نہیں نکالتی، گو بیج اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو، بلکہ زمین کا پانی بھی
دور چلا جاتا ہے، تو کیا روحانی بارش کے بغیر ہی روحانی زمین سرسبز ہو جاتی اور بارآور ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کے الہام کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اخبار بدر 13 فروری 1908 میں اس مضمون کی طرف اس طرح رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ ابتدائے زمانہ میں بولا کہ میں تیرا خدا ہوں، ایسا ہی اخیر زمانہ میں بھی اس نے فرمایا انا الموجود، کہ میں موجود ہوں۔ یاد رکھو کہ وہ ہادی ہے، اگر چھوڑ دے تو سب دہریہ بن جائیں، بس وہ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا رہتا ہے، اور یہ زمانہ تو بالخصوص اس بات کا محتاج ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی عربی کتاب حمامۃ البشرا کے صفحہ 79 پر بھی اس مضمون کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عربی عبارات کا آپ علیہ السلام کی عربی عبارت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عقلمند اور منصف مزاج، تو غور کر کہ اس بہترین امت کے بعض مردوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے مکالمات کیوں جائز نہیں، بحالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی بعض عورتوں سے بھی کلام کیا، اور تمہارے پاس پہلوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب ضرورت الامام کے صفحہ نمبر 30 پر بیان فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میری جامعات میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک کتاب بنتی ہے، اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں، یعنی تصدیق کرنے والی ہیں دعویٰ کی، جنہوں نے ایک حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میری جامعات میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی کتاب بنتی ہے، اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں جنہوں نے ایک حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جب امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے تو اس کی تاثیرات قدسیہ سے دوسرے لوگ بھی حصہ پاتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگوں کو الہام نہ بھی ہو، اور ہر کسی کو الہام ہونا ضروری بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو نیک اعمال کی تلقین فرماتا ہے۔ ہاں، اگر دوسرے لوگوں کو الہام نہ بھی ہو تو تب بھی وہ اولیاء اللہ کی تاثیرات قدسیہ سے اپنے تقوی میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور ادراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔